آج ہم 4 ایسے سوالات کے اوپر بات کریں گے جو بار بار اسلام کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں، ملحدوں کی طرف سے، بے دین لوگوں کی طرف سے اور سیکولر طبقے کی طرف سے۔ کیا اللہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا؟ کیا آدم علیہ السلام کو نہیں روکا گیا؟ کیا ظلم کو نہیں روکا جا سکتا تھا؟ اور کیا دعا واقعی بے فائدہ ہوتی ہے؟ جو اللہ شیطان کو سجدہ نہ کروا سکا، جو اللہ آدم کو پھل کھانے سے روک نہ سکا، جو اللہ حابیل اور قابیل میں سے ایک کا قتل نہ بچوا سکا، جو اللہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچے یعنی بہن بھائیوں کی شادی کر کے نسل آگے بڑھواتا رہا، وہ آپ کے کس کام کا آئے گا؟ آئیے تعلیم حاصل کیجئے، خود کو بدلیے۔ آپ کی بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ اس خدا کو مرنا ہوگا، اس کی موت کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا، ورنہ آج جو ہمارا حال ہے وہ 100 سال تک ایسا ہی حال رہے گا۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 7 مئی 2026 کو بدھ کے دن ہمارے پبلک سیشن نمبر 7 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم کرنٹ افیئر کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی حال ہی میں جوہن شاکی نامی ایک ملحد کی طرف سے اسلام کے اوپر 4 اعتراضات کیے گئے، تو میں 4 علمی پوائنٹس کی شکل میں ان اعتراضات کا جواب دوں گا۔ اعتراضات نمبر 1، کیا اللہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا؟ بیسیکلی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زبردستی سجدہ کیوں نہیں کروایا؟ دیکھیں، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کفر کی روش اختیار کی۔ سورہ کہف آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے واضح ہے، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کی روش اختیار کرو۔ اگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کفر کی روش اختیار کی، اور اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرتا، اس نے نہیں کیا، تو دنیا اس کے لیے امتحان کا ہے، اور اینڈ پہ اس چیز کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ اعتراضات نمبر 2، دوسرا اعتراض وہ ملحد یہ کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھل کھانے سے زبردستی کیوں نہیں روک سکا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو وہاں ان کو ایک اسپیسیفک فروٹ کھانے سے روکا تھا، لیکن انہوں نے غلطی سے کھا لیا کیونکہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، بہکا دیا تھا، انہوں نے وہ فروٹ کھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم دیکھنا کہیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی اس فروٹ کو کھانے سے رکوا لیتا تو توبہ کرنے کا، سیکھنے کا کنسیپٹ باقی نہیں رہتا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، تیسرا اعتراض وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو کیوں نہیں روک سکتا؟ جب حابیل نے قبیل کو قتل کیا یا قبیل نے حابیل کو قتل کیا تو یہ ظلم ہوا، تو اس نے ظلم کو کیوں نہیں روکا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 32 سورہ مائدہ آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک امتحان ڈالا، ان کو امتحان میں ڈالا، انہوں نے ظلم کیا تو اس چیز کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ دنیا بقدرے امتحان ہے اور اس چیز کا ان سے حساب ضرور لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، چوتھا اعتراض وہ یہ کرتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں، سورہ غافر آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم الداخرین،
اور کہہ دو تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو کوئی میری عبادت کرنے میں تکبر کی روش اختیار کرے ان قریب ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یا تو قبول ہوتی ہے یا کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے اس دعا کی عوض، یا وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں سٹور کر لی جاتی ہے اس حوالے سے کہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اینڈ پہ میں جوہن ساکی کو یہ پیغام دوں گا کہ اسلام اعتراضات سے نہیں ڈرتا۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی اعتراض ہے، آپ اسلام کے اوپر کریں، انشاءاللہ ہم اپنی اس قرآن کریم فرقان حمید سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔